اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کمپیوٹرز کے یوزز کیا ہوتے ہیں، یوزز آف کمپیوٹرز۔ ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پکچر کی مدد سے بتایا جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پکچر میں ایک چائلڈ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں کھڑا ہے اور وہ نوٹ کر رہا ہے کہ کوئی کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے اور وہ کمپیوٹر پہ کوئی بل تیار کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، صوفے پہ جو بچہ لیٹا ہوا ہے یہ وہی ہے جو اس پکچر میں کچھ سوچ رہا ہے کمپیوٹر آپریٹر کی طرف دیکھ کے، اور یہ بچہ گھر پہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے اپنی ان چیزوں کے بارے میں جو اس نے ڈپارٹمنٹل سٹور میں کھڑے ہو کے سوچی تھی۔ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے یہ کمپیوٹر بات کر رہا ہے کہ آپ کچھ سوچ میں گم ہو، اور اس کے بعد نیکسٹ پکچر میں، کیونکہ یہ بچہ اسی ڈپارٹمنٹل کے بارے میں سوچ رہا ہے جو کہ وہ پہلے دیکھ کے آیا تھا۔ اوکے، اچھا، اب یہ بچہ کمپیوٹر سے مخاطب ہو کے بات کر رہا ہے کہ آج ڈپارٹمنٹل سٹور میں نے ایک آدمی کو کمپیوٹر پہ کیلکولیٹنگ بلز کرتے ہوئے دیکھا۔ Toggle today in the departmental store I saw a man using a computer for calculating bills۔ تو آگے سے جو ٹوگل ہے وہ آنسر کیا کر رہا ہے کہ computers are very much in demand these days, can you tell me where else computers are used۔ آگے سے یہ جو ٹوگل ہے وہ اس چائلڈ کو بتا رہا ہے کہ کمپیوٹرز آج کل بہت جگہوں پہ یوز ہو رہے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کمپیوٹرز کہاں کہاں پہ یوز ہو رہے ہیں اور ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ آگے سے یہ چائلڈ آنسر کرتا ہے ایٹ ہوم، ان اسکولز، ان بینکس، ویئر ایلس ٹوگل۔ اس نے کہا یس، گھر میں، اسکول میں، بینکس میں، اور کہاں پہ ہوتے ہیں ٹوگل۔ تو آگے سے یہ جو ٹوگل ہے یہ اس کو بتا رہا ہے کہ کمپیوٹر بہت سی فیلڈز میں یوز ہوتے ہیں، چلیں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے ہیں کہ یہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس آگے آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر کہاں کہاں پہ یوز ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر ڈفرینٹ ایریاز میں یوز ہو رہے ہیں، جیسے کہ ایٹ ہوم، گھر میں یوز ہو رہے ہیں کمپیوٹر، جیسے آپ کمپیوٹر میں گیمز کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ڈفرینٹ ایڈریسز آپ کے پاس ہیں یا ٹیلی فون نمبرز ہیں ڈفرینٹ پیپل کے، تو آپ ان کو کمپیوٹر میں سٹور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے بعد میں وہ کام آ سکیں۔ لیٹرز وغیرہ آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں، رائٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لیٹرز آپ کسی کو سینڈ کریں گے کمپیوٹرز کی مدد سے، تو یہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ لسننگ ٹو میوزک، آپ میوزک سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جو منتھلی ایکسپینسز ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، ان کا بھی آپ نے کوئی ریکارڈ بنانا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے منتھلی کتنے ایکسپینسز ہیں، اس کے لیے کمپیوٹر گھر میں ہونا چاہیے۔ آپ موویز دیکھتے ہیں تو موویز ڈیفینیٹلی کمپیوٹر میں ہم موویز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کیلکولیشنز بھی پرفارم کر سکتے ہیں ڈفرینٹ، کمپیوٹر میں کیلکولیٹر بھی ہوتا ہے تو کیلکولیٹر آپ کمپیوٹر میں یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا اگر ہم دیکھیں تو سکولز میں بھی کمپیوٹر یوز ہوتے ہیں، اور سکولز میں بہت زیادہ کمپیوٹرز کا استعمال ہے۔ اب دیکھیں کمپیوٹرز ٹیچرز کے لیے بھی ضروری ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی ان سے سکھایا جاتا ہے۔ اب جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر کچھ اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی مدد سے ٹیچ کر رہی ہیں، اور وہ اپنا لیسن کمپیوٹر کی مدد سے سمجھا رہی ہیں۔ اس میں ہم لوگ لیسنز بنا سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں، کمپیوٹر میں سٹور کر سکتے ہیں ریکارڈ کرنے کے بعد، اور ہم لوگ اپنے ڈفرینٹ سبجیکٹس کو انٹرنیٹ کی مدد سے ٹیچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انٹرنیٹ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے جو کہ ورلڈ وائڈ یوز ہوتی ہے، تو انٹرنیٹ میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم جو اسٹوڈنٹس کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ بھی کمپیوٹر میں بناتے ہیں، اور ہم لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں کمپیوٹر میں، اور ڈفرینٹ سبجیکٹس کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ ہم کمپیوٹر میں کروا سکتے ہیں۔ جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈرائنگ بنانا کمپیوٹر میں سکھاتا ہوں، یا ان کو میں پوئمز اگر سکھانی ہوتی ہیں تو ہم کمپیوٹر میں ان کو سکھا سکتے ہیں، انٹرنیٹ سے اچھی پوئمز نکال سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو سکھا سکتے ہیں۔
इसी तरह से हम लोग फिल्म्स मेकिंग के अंदर भी कंप्यूटर का बहुत यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो कंप्यूटर पे फोकस कर रहा है और वो कोई पिक्चर देख रहा है, तो हम डिफरेंट पिक्चर्स को कंप्यूटर में देख सकते हैं। इसी तरह से हम एक एनिमेशन का वर्ड यूज़ होता है, एनिमेशन। एनिमेशन में क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट पिक्चर्स को आपस में जॉइन करते हैं, और जब हम उनका स्लाइड शो चलाते हैं, यानी कि जब हम उनको प्ले करते हैं, तो ऐसे लगता है कि कोई मूवमेंट हो रही है, कोई हरकत हो रही है। तो जो एनिमेशन है वो अपीयरेंस ऑफ मूवमेंट को कहते हैं। कंप्यूटर में स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई फायर शो हो रही होती है, आग लगी हुई है किसी पिक्चर में, वो शो हो रही है, या मतलब कोई स्टॉर्म शो हो रहा है, कोई तूफान या कोई अर्थक्वेक शो हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई जंग की सिचुएशन शो हो रही है। आप डिफरेंट गेम्स खेलते हैं, ठीक है, उन गेम्स में भी आपने देखा होगा कि कहीं पे फायर लगी हुई है, कहीं पे वाटर टैंक है, कहीं पे बैटल है, कोई अर्थक्वेक सीन है। तो ये तमाम स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि कंप्यूटर में ऐड किए जा सकते हैं किसी भी वीडियो में या पिक्चर में। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में बेटा हम लोग कंप्यूटर्स की मदद से मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं स्पेस इक्विपमेंट को, सैटेलाइट्स को। सैटेलाइट्स होते हैं जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हम स्पेस में छोड़ के अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं वहाँ से। तो सैटेलाइट्स की पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, एक सैटेलाइट आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट, ये हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है। इससे हमें क्या पता चलता है, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमें वेदर प्रिडिक्शंस बताते हैं, वेदर पैटर्न्स हमें प्रिडिक्ट करने में मदद देते हैं। प्रिडिक्ट मतलब कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौसम का हाल कैसा होगा। स्पेस शटल्स एंड रॉकेट्स क्या होते हैं, इनकी मदद से हम लोग स्पेस में जा सकते हैं, ठीक है। और ये भी कंप्यूटर्स की मदद से कंट्रोल होते हैं, स्पेस शटल्स और रॉकेट्स। ऑफिसेज में कंप्यूटर यूज़ हो रही है बेटा। ऑफिसेज में हम डिफरेंट रिकॉर्ड्स बनाते हैं अपने, वो उनमें कंप्यूटर यूज़ होते हैं। हमने ईमेल करनी होती है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये कंप्यूटर की मदद से भेजे जाने वाला एक मैसेज होता है, ठीक है। हम पूरी वर्ल्ड में भेज सकते हैं मैसेज, ईमेल। और हम लोग डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं कंप्यूटर में, प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अच्छी तरह से रीड कीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।